آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا پلر ہے نا۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ آپ نے ایک اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ایک جو قبیلہ تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا، پاک ہونا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ ہمارے باقی مال کو پاک کر دے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں 700 کے برابر عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے سب سے زیادہ فائدے یہ ہیں کہ ایک شخص کو جنتی کہا گیا جو زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے، اگر آپ بہت زیادہ آپ کے پاس مال ہے، آپ پیسے والے ہیں، تو آپ کو اپنے پورے مال کا 2.5% نکالنا ہے اور وہ آپ کو غریب مسلمانوں کو دینا ہے۔ جو اللہ کے دوسرے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، آپ کو ان کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے۔ تو جو لوگ غریب ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں نا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے غریب بنایا ہے، اور امیر لوگوں کو بھی ٹیسٹ کے لیے امیر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے بندے ہیں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں زکوٰۃ ہمیشہ کھلے دل سے دینی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ دے سکیں اتنا زیادہ دیں۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے مال میں کوئی ناپاک مال شامل ہو جاتا ہے، کوئی حرام مال شامل ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور ہمارا مال میں برکت ہوتی ہے۔ تھوڑے سے پیسے ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ زکوٰۃ کھلے دل سے اور خوشی سے دینی چاہیے۔ 2.5% نکالنا چاہیے اور ہر سال ادا کر دینی چاہیے۔ اور یہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ جو غریب مسلمان ہیں ہم ان کو دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جنتی کہا ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم جنت میں جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کر، میں خزانہ غیب سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ یعنی اگر تو میرے بندوں پر خرچ کرے گا جو ضرورت مند بندے ہوں گے تو میں تجھے خزانہ غیب، یعنی تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا اور میں تجھے کہاں سے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ خود بھی اپنے ضرورت مند بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ہم کو چپ چاپ دیکھتے ہیں، ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا دیا ہے تو ہم اللہ کے غریب بندوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ زکوٰۃ صرف ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہے
تاکہ ہم اللہ کے غریب بندوں کا خیال رکھیں۔ اور اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم مصیبتوں سے بھی بچتے ہیں، ہم بیماریوں سے بچتے ہیں، بہت ساری آفتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ زکوٰۃ بہت ہی خوشی خوشی دینی چاہیے۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین اجر دے، جبکہ دوسرا کہتا ہے، یا اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال ختم کر دے، یعنی ضائع کر دے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آسمان سے 2 فرشتے صبح اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو بہترین اجر دے۔ خرچ کس پہ کرنے والے؟ غریبوں پہ خرچ کرنے والے، ان کو بہت اچھا اجر دینا۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ جو غریبوں پہ، اللہ کے غریب بندوں پر خرچ نہیں کرتے، ان کا مال ختم کر دینا، ان کا مال ضائع کر دینا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو مال کی محبت کے باوجود اس مال کو قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نیکی کیا ہے؟ یعنی ہمیں نیکی کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس شخص کی ہے جو نیکی کس شخص کو ملتی ہے؟ جس کے اندر مال کی محبت ہے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کن کن لوگوں پر خرچ کرتا ہے؟ قرابت داروں، جو اس کے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہے۔ جب غریب رشتہ داروں پہ خرچ کریں تو کبھی ان پر ظاہر نہ کریں کہ آپ ان کی غریبی کی وجہ سے ان پر خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے خرچ کریں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور یتیموں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان پر خرچ کریں۔ مسکینوں، یعنی مسکین کون ہوتے ہیں؟ جو کبھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے، تو ایسے لوگ مسکین ہوتے ہیں۔ پھر مسافر، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان پر خرچ کریں۔ سائل کون ہوتا ہے؟ جو مانگنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ کبھی جو بھی ہو آپ کے پاس، جو بھی ہو اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بس ایسے ہی مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ کچھ جو ہوتے ہیں نا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو جھڑک دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے ان کا معاملہ اللہ کے سامنے ہے، یعنی وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے کہ انہیں ضرورت ہے یا نہیں، لیکن اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا چاہیے۔ اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کریں۔ غلام آزاد، آج کل کے زمانے میں تو غلام نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ کسی کا، جو کوئی بہت غریب ہے، کسی نے مجبوری میں قرض لیا ہے، کوئی بیمار تھا تو اس نے قرض لیا، وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس کا قرض ادا کر دے، تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ اب ہم کوشچنس دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ تو بس یہ 2 کوشچن ہیں، یہ کرنے ہیں۔